السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زراعت ٹائم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رخسانہ. اس وقت میں موجود ہوں ٹوبہ کے نواحی گاؤں سرابا میں، کنو کے باغات میں. آئیے ان کنو کے باغات کے جو کیئر ٹیکر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کنو کی کاشت کب اور کیسے کر رہے ہیں. السلام علیکم انکل. السلام. انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. انکل جی، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کنو کے جو باغات ہیں، یہ کنو کو آپ کیسے کاشت کر رہے ہیں؟ یہ کنو ہوں فل ٹوٹ جانا، فل ٹوٹن کے بعد یہ بوائی شروع ہو جانی ہے، سپریاں شروع ہو جانیاں، کھاد انہاں دے 4 چفیرے لافراں دے اگے پانی شروع کر دینی ہے. کسی نے جس بدلے ایک بوٹا 10 فٹ وچ انہوں 5 کلو پا دینی، جہاں چھوٹا انہوں 2 کلو گھٹا دینی، 1 کلو گھٹا دینی. اس طرح انہاں دی نال فصل وائی چلتی رہتی. اس تو بعد پھر یہ ناگے شروع ہو جاتے ہیں. ہوں موسم برسات ہے، ناگے لگ رہے ہیں. بساخ نو پھر یہ مڑ کے فل لینا شروع کرتا، پھر سپرے پانی یہ کٹ کر دی دی. فل تو بعد پھر جسلے جا کے مسری دانا بنتا، پھر یہ سپرے شروع کرتے ہیں، پھر بوائی شروع کراتے ہیں. تو سپرے کس موسم میں آپ یہ کرتے ہیں سپرے اس کو؟ سپرے اگلے ماہ اپنے تیسرے مہینے. اچھا، تیسرے ماہ میں سپرے کرتے ہیں. اور سپرے کرنے کے بعد یہ کتنے، یہ ہمیں پودا جو ہے کتنی عمر میں پھل دیتا ہے اور کب تک یہ ہمیں پھل دے سکتا ہے؟ 3 سال بعد پھل دینا شروع کر دینا. جلے مطلب کہ سال لاتا ہے، تیسرے سال بعد انہیں پھل دینا. اس تو بعد عمر یہ خوراک نہ محنت نال 10 سال بھی کٹ دینا، 20 بھی کٹتا، 5 بھی کٹتا، 30 سال بھی چل جاتا. جنی سانب ہے، جنی کھارا ہے، وہ سر تے. تو انکل جی، یہ جو کنو کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یا کیا یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اقسام ہوتی ہیں، یا پھر نہیں؟ یہ کمزوری دی وجہ تو بھی چھوٹا کنو ہو جاتا. دوسرے ہے کہ بچ پتے دا ہوندا ہے، ایک پودے دا پتا وڈا، انہوں کنو ہمیشہ وڈا لگے گا. ایک پودے دے وچ تے کنڈا ہوندا، ایک پودے نوں نہیں کنڈا. جنوں نہیں کنڈا وہ پودا دانا موٹا، جس پودے نوں کنڈا وہ دانا بریک رہندا. تو کیا یہ جو چھوٹے ہوتے کنو یہ میٹھے ہوتے ہیں اور جو بڑے کنو ہوتے ہیں وہ پھیکے ہوتے ہیں؟ کچھ ایسا سین بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا ایک جیسا ہی ٹیسٹ. چھوٹا کنو جڑا یہ تھوڑا جا کھٹا ہوئے گا، بڑا کنو نہیں کھٹا. تو جب سردیوں میں دھند پڑتی ہے، بارش آتی ہے، تو اس کی کیئر کیسے کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ اس وقت پھر کہہ رہے ہیں ایڈے بوٹے تو کوئی کیئر نہیں ہے. بارش پانی دی پرہیز رکھتے ہیں، پانی نہیں دے، بوائی نہیں کراندے. تو اگر پانی زیادہ لگ جائے، بارش زیادہ جیسے آ گئی ہے، تو کیسے کیئر کرتے ہیں؟ وہ پانی نکال دیتے ہیں آپ؟ ہاں جی، نکالنا پڑتا ہے. اگر نہیں نکال دیتے وہ پودے نقصان دینا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی. جیسا کہ ہم لوگ کنو کے باغات میں موجود ہیں، تو آپ اپنا تھوڑا سا نام بتائیے گا. جی، میرا نام عادل وسیم. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، آپ یہ جو کنو کا باغ ہے وہ آپ کتنی دیر سے اس کو چلا رہے ہیں؟ میں 9-10 سال سے چلا رہا ہوں جی. تو اس کی جو ہے آپ کو بزنس ہے، یہ فائدہ مند ہے؟ ہمارے لیے تو بہت فائدہ مند ہے جی، ماشاء اللہ. اچھا، تو یہ ہم نے آپ کے جو گارڈین ہیں ان سے پوچھا تھا کہ کس ٹائم اس کا ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے، اور انہوں نے بتایا تھا بڑے اچھے طریقے سے. تو اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے جو سائز ہیں وہ چھوٹے اور بڑے بھی ہوتے ہیں، یا کس علاقے میں ہوتے ہیں؟ یہ سائز کا تو لحاظ اس کی خوراک پہ ہوتا ہے. اگر خوراک اچھی ہو تو اس کا سائز بہتر ہوتا ہے. اگر خوراک میں کوئی کمی بیشی یا کچھ بیماریوں کا بھی اس میں عمل دخل کافی ہو جاتا ہے، اگر بیماریوں کا زیادہ وہ اس کی اگر کیئر نہ کر سکیں تو پھر بھی سائز پہ کافی فرق پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کیا یعنی کہ کی جائے تاکہ اس کی خوراک اچھی ہو اور جو کنو ہے وہ صحت مند ہو؟ اس کی دیکھ بھال سے ہی ہم اس کے سائز کا کر سکتے ہیں. اس کی جو ہم اس کو کھادوں کی قسط ڈالتے ہیں وہ ذرا ٹائم پہ ہوں، اور اس کی بیماریوں کی دیکھ بھال بہت اچھی طریقے سے ہو. اور خاص طور پہ جو کنو کے سائز میں سب سے بات دیکھی جاتی ہے وہ پوٹاش کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو اس کو پوٹاش کی پودے کے حساب سے خوراک دی جائے تو اس کا سائز بہترین ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہوگا. صحیح. تو اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس کے اوپر وہ کیڑا ہوتا ہے وہ وائٹ حملہ کرتا ہے یا دوسرا کرتا ہے، اس میں ان کے کون کون سی جو ہے کیڑا جو اس کے اوپر حملہ کرتا ہے؟
اس کی بیماریاں اصل میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کو فنگس کی بیماری بھی آتی ہے. باقی اس میں تیلا اس کو ہم بولتے ہیں, سبز تیلا, کالا تیلا, وہ اس پہ جب اس کی نئی وہ کونپلیں نکلتی ہیں تو اس پہ وہ حملہ کرتا ہے. تو اس کو پھر وہ روٹین سے اس کی وہ دیکھتے ہیں نا, جب وہ نگہداشت کرنی پڑتی ہے. جب اس کو جب نئی کونپلیں نکلتی ہیں تو پھر اس کو دیکھ کے پھر وہ بیماری کے حساب سے اس کا سپرے کیا جاتا ہے. تو یہ اپنا مارچ میں اس کا سپرے کرنا پڑتا ہے, جب یعنی کہ کب, یعنی کہ کس موسم میں اس کا حملہ ہوتا ہے زیادہ؟ موسم تو یہ ہے نا کہ موسم میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی ٹائم پہ اس کو سپرے کرنا پڑتا ہے. اس کو سال میں کئی دفعہ سپرے کرنی پڑتی ہے. پھر اس کی دیکھتے ہیں نا, جب اس کو بیماری, پھر یہ تو نہیں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے. جب اس کی بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو سپرے کر دی جائے تو پھر وہ بیماری ختم ہوتی ہے. اگر وہ حملہ کر دے پھر اس کا اگر کریں تو وہ پھر اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. تو اس کو پھر جو پھل کو نقصان بھی پھر رہتا ہے, اس لیے وہ چھوٹا رہتا ہے. ہاں جی, پھل کو تو پھر نا اگلے پھل پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اگر وہ اس کی شاخیں نہیں صحیح نکلیں گی تو پھر وہ آئندہ اس کا پھل ہے وہ پھر کم آئے گا. تو اس کی گروتھ کتنی ہوتی ہے, جو یہ کتنے سال تک یہ پھل دے سکتا ہے؟ یہ تو اس کی دیکھ بھال پہ ہوتا ہے نا. تو یہ 3 سے 4 سال میں یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے. آگے اس کی نگہداشت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ کو 20-25 سال بھی پھل دیتا رہتا ہے. اگر اس کی نگہداشت نہ ہو تو پھر چند سالوں میں بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ کافی عرصے تک یہ دے سکتا ہے. یہ لانگ ٹرم اس کی دیکھ بھال اگر اچھے طریقے سے اس کی بیماریاں اس کی دیکھ بھال ہوتی رہے تو پھر تو یہ بہت لانگ ٹرم چلتا ہے. اگر اس کی نہ دیکھ بھال ہو تو پھر چند سالوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں, یہ تو ظاہر ہر ایک کی ہوتی ہے, نگہداشت کے اوپر ہوتا ہے. تو اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کنو مجھے نظر آ رہے بڑے اچھے ہیں اور بہترین ہیں اس کے, تو ہمارے باغ کے. تو کیا آپ اس منڈی, کون سی منڈی میں جا کے اس کو بیچ کے آتے ہیں, اور کیا زرعِ مبادلہ اچھا آپ کو ملتا ہے؟ جی, اس کا زرعِ مبادلہ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی اچھا ملتا ہے. اس کو مختلف منڈیوں میں بیچتے ہیں, پاکستان میں بھی بیچتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. تو پہلے یہ اس کو ہم کٹ کر کے فیکٹری بھیجتے ہیں, اس سے پھر اس کو واش کر کے پالش ہو کے پھر مختلف منڈیوں میں جاتا ہے. پاکستان کے تمام علاقوں میں یہ پھر جاتا ہے. تو جیسا کہ یہ ہوتا ہے پنجاب میں, یہ موسم ہے اس ٹائم بڑا پیک ہے جا رہا, تو ہم لوگ پنجاب میں بھی کافی اس کو کھایا جا رہا ہے, اور یہ مرغوب غذا ہے یہ, تو اس سے کافی افادیت بھی ہوتی ہے. تو جو پنجاب کا ہے یہ اس ٹائم موسم جا رہا ہے, کیا سندھ میں بھی یہی موسم ہوتا ہے؟ تو وہ ادھر سے بھی پنجاب کو آتا ہے فروٹ؟ نہیں, یہ سٹرس فروٹ زیادہ پنجاب میں ہی ہوتا ہے. سندھ میں تو اس کی کاشت کچھ تھوڑے بہت علاقوں میں تو سنا ہوا, لیکن زیادہ اس کی کاشت پنجاب میں ہی ہوتی ہے. تو یہ جو اپنا کون سے ان کے علاقوں میں یہ ہو سکتی ہے پنجاب میں, جو تھر کے علاقوں میں تو نہیں زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو کوئی مخصوص علاقے بھی ہوتے ہیں, بلائی علاقہ یا اپنا جیسے یہ پٹی جا رہی ہے اپنا کراچی والی سائڈ پہ جا رہی ہے, تو اس پٹی پہ حاصل پور آ جاتا ہے, جیسے کہ کمالیہ ہے, رجانہ ہے, عبدالحکیم ہے, پیر مل ہے, ادھر زیادہ لگتا ہے؟ نہیں, یہ ادھر اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے علاقوں میں لگ جاتا ہے, لیکن اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ یہ ٹیوبل کے پانی پہ نہیں بچتا. اس کو صرف نہری پانی لگائیں تو ہی یہ کارآمد رہتا ہے. اگر اس کو آپ ٹیوبل کا پانی لگا دیں تو وہ یہ پودا 2-3 سال میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ نہری پانی ہی اس کا یعنی کہ زیادہ لانگ ٹرم یعنی کہ اس کا ہے؟ ہاں جی, نہری پانی ہی اس کی یہ وہ اگر ہم اس کو ٹیوبل کا پانی لگائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑوں کو بیماری آتی ہے تو وہ یہ پودا ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو نہری پانی ہے وہی اس کے لیے بیسٹ ہے, اسی پر ہی یہ اپنی فل جو وہ زیادہ اس کی زندگی نہری پانی پہ ہی ہے. نہری پانی پہ ہے. اچھا, ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تقریباً شمال والی سائڈ پہ تقریباً جو سرگودا ہے ہمارا وہ اس کا کافی بڑا ہے سائز اپنا کنو کا نا, تو وہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, تو وہ پالش وغیرہ بھی ظاہرہ اس کو کر کے بھیجتے ہونے ہیں, فیکٹریز وغیرہ میں جاتا ہے. تو اور اس کی بنسبت جو ادھر ہے
ٹوبا والی سائڈ جو ہے یا اس لائن کی جو پٹی ہے اس کے اوپر سائز جو چھوٹا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ادھر کیوں سائز چھوٹا ہوتا ہے, ادھر بڑا ہے سائز چھوٹے ہونے کا تعلق تو صرف خوراک سے ہے, باقی تو اس کا ٹیسٹ الحمدللہ اس کا بھی بڑا بہترین ہے, اس کو بھی پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے. ہمارے ادھر سے کراچی, سکھر, کوئٹہ سبھی جاتا ہے, اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. سائز کا میں نے سرگودا وزٹ نہیں کیا, لیکن اب الحمدللہ ادھر کا بھی سائز اگر جس کی نگہداشت اچھی طریقے سے ہوئی تو اس کا سائز بالکل ٹھیک ہوتا ہے. صحیح. تو اچھا, یہ کب موضوع ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پھل اتاریں اس کا اور آپ فیکٹریز میں دیتے ہیں یا آپ منڈی میں جا کے اپنا بیچتے ہیں اس کو؟ اس کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں. زیادہ کاشتکار تو اس کو ایسے ہی سیل کر دیتے ہیں, آگے پھر وہ جو ہوتا ہے کسی کو سیل کر دیتے ہیں. تو اچھا, یعنی کہ وہ جو آتے ہیں ویپاری آتے ہیں وہی ویپاری کو سیل کر دیتے ہیں, پھر وہ اپنا اس کو کاٹ کے اس کو پیک کروا کے دوسرے شہروں میں بھیجتا ہے. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے زمیندار اس کو خود بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اب بہت سہولت ہو گئی ہے, کیونکہ یہ فیکٹریز کی ہمیں بہت سہولت ہے. ہم اس کو کاٹ کے پھل کو فیکٹری میں لے جاتے ہیں, پھر وہ ادھر سے اس کو دھو کے پالش کر کے تو پھر وہ ہم خود ہی دوسری منڈیوں میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ پالش اس کیوں ان کے کرتے ہیں؟ ہم لوگ جیسا کہ مالٹا یا کنو وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کا ہم لوگ جوس بھی پیتے ہیں, جوس بھی بنا کے پیتے ہیں, کئی طرح کی افادیت ہوتی ہے. تو فیکٹری میں ہم لوگ یعنی کہ اس کو کیوں بیچتے ہیں تاکہ وہ فیکٹریز میں کس کس اپنا جوس کے علاوہ کن کن چیزوں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں, فیکٹریز میں یہ ابھی اس کو کاٹ کے ادھر دھویا جاتا ہے, کیونکہ ایسے تو پھل اس پہ مٹی ہر چیز لگی ہوتی ہے, ادھر اس کو دھویا جاتا ہے. تو پھر اس کے وہ ایک کیمیکل سے اس کو لگایا جاتا ہے, جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اگر یہ پھل 3 دن اس کی برداشت ہے تو پھر اس کی برداشت زیادہ دن کی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے پھر اس کو فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے, پھر اس کو پالش کروایا جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ یہاں پہ وہ فروٹ لگا ہوا ہے جیسے یہ ادھر بھی ہے, تو ہم اگر یہاں سے توڑتے ہیں باغ سے تو کیا ہمیں فوراً کھا لینا چاہیے؟ یہ ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر باغ میں کسی باغ میں بھی جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی بھی پھل لو تو ہم لوگ کیا فوراً اس کو توڑ کے کھا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سپرے ہوا ہوتا ہے, تو سپرے کے بعد کس ٹائم پہ ہم لوگ کھا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. فوراً توڑ کے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی پھل ہے فوراً تو آپ توڑ کے نہیں کھا سکتے, اس کو دھونا لازمی ہے. تو فوراً اگر آپ کے باغ میں پانی موجود ہے تو وہ فوراً دھو کے اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پھل کو توڑیں اور پھر دھو کے کھائیں, کیونکہ اس کے اوپر سپرے تو ان دنوں میں کم ہوتی ہے, سردیوں میں اس پہ اتنی زیادہ سپرے نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ مٹی باقی اگر اس کے اوپر گرد و غبار لگی ہوتی ہے, اس وجہ سے پھر اس کو دھو کر کھانا ہی بہتر ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگ اس کو دھو کے ہی کھانا چاہیے جیسا کہ انہوں نے بتایا. تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی یعنی کہ کوئی بھی پھل فروٹ وغیرہ کھائیں تو اس کو واش کر کے اچھی طرح, کیونکہ اس کے اوپر سپرے ہوا ہوتا ہے, تو آپ اس کو اچھی طرح صاف کر کے اور دھو کے کھایا کریں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے مجھے. السلام علیکم.